السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چاروں بھائیوں نے باپ کی وراثت میں سے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا اور مجھے دھکے دے کر حویلی سے نکال دیا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ تقدیر کا پہیہ ایسا گھوما، میرے چاروں بھائیوں کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ کنگال ہو گئے۔ ایک رات وہ چاروں روتے ہوئے میرے دروازے پر آئے، مجھ سے پناہ مانگنے لگے۔ میں نے انہیں اندر تو بلا لیا، لیکن جب میں نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں لگی ایک بڑی تصویر دکھائی، وہ چاروں خوف سے تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ اس تصویر میں میرے والد محترم ایک انتہائی محنتی اور اصول پسند انسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی خون پسینہ ایک کر کے ایک بہت بڑا کاروباری اثاثہ اور وسیع جائیداد کھڑی کی تھی، جس میں وہ عظیم الشان حویلی بھی شامل تھی، جہاں ہم سب بہن بھائیوں کا بچپن گزرا۔ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین دن وہاں گزارے۔ والد صاحب نے کبھی بھی اپنے بیٹوں اور اپنی اکلوتی بیٹی کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ وراثت میں بیٹی کا حصہ اتنا ہی اہم ہے جتنا بیٹوں کا۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں عدل اور انصاف کی بات کرتے تھے، لیکن ان کی اچانک وفات نے جیسے ہمارے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ ان کے جنازے اور تدفین کے معاملات ختم ہوتے ہی میرے چاروں بھائیوں کے رویے میں ایک ناقابل یقین حد تک سرد مہری اور بے حسی آ چکی تھی۔ وہ حویلی جو کبھی کہکہوں اور محبتوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، اب ایک سرد اور بے جان عمارت بن چکی تھی، جہاں صرف مفادات اور دولت کی تقسیم کی باتیں ہونے لگی تھی۔ والد صاحب کے انتقال کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میرے چاروں بھائیوں نے مل کر ساری جائیداد کی تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی۔ میں اس وقت دکھ اور صدمے کی حالت میں تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے اپنے سگے بھائی میرے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے والد صاحب کے تمام بینک اکاؤنٹ، فیکٹریاں اور زمینیں اپنے نام منتقل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا لیا۔ جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آیا، میں نے بھی ایک وارث ہونے کی حیثیت سے اپنا وہ قانونی حق مانگا جو مجھے والد کی وراثت سے ملنا چاہیے تھا۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ والد صاحب ہمیشہ حقدار کو اس کا حق دینے کی تاکید کرتے تھے، لیکن میری یہ بات سنتے ہی ان چاروں کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ میرے سب سے بڑے بھائی نے انتہائی تلخ اور سخت لہجے میں کہا کہ بیٹیوں کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان کا اصل گھر ان کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے تانا دیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ان کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ کاروبار اور فیکٹریاں چلانا مردوں کا کام ہے، میرا ان معاشی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے اور چوتھے بھائی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مجھے سخت باتیں سنائی اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ مجھے والد کی وراثت میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہی، بلکہ اپنا وہ حق مانگ رہی ہوں جو مجھے قانون نے دیا ہے، لیکن ان کے دلوں پر لالچ اور ہوس کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ ان پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر جو ایک انتہائی شریف النفس اور خوددار انسان ہیں، وہ بھی اس وقت میرے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے جب میرے بھائیوں کی یہ بدتمیزی اور ہٹ دھرمی دیکھی تو انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اپنا حق مانگنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور نہ ہی اپنی عزت نفس کو
مجروح ہونے دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں کا غصہ اور تکبر اس قدر بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے صرف مجھے جائیداد سے بے دخل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجھے جسمانی طور پر بھی ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مجھ پر چیخنا شروع کر دیا، مجھے اس حویلی سے نکل جانے کا حکم دیا جہاں میں پیدا ہوئی تھی اور پلی بڑی تھی۔ جب میں نے وہاں سے جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کی، انہوں نے ان کے بچپن کے دنوں کی یاد دلانے کی کوشش کی۔ ان چاروں نے مل کر مجھے دھکے دینا شروع کر دیے۔ وہ مجھے دھکے دیتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکال کر حویلی کے بڑے صحن میں لے آئے اور پھر وہاں سے صدر دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ میں روتی رہی اور انہیں والد صاحب کی محبت کا واسطہ دیتی رہی، لیکن ان کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے اور میرے شوہر کو حویلی کے بھاری دروازے سے باہر نکال کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جس گھر میں میں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن گزارے تھے، آج اسی گھر کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ میں سڑک پر کھڑی رو رہی تھی، میرے شوہر مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ ہم وہاں سے خالی ہاتھ اور بوجھل دل کے ساتھ اپنے اسی چھوٹے سے کرائے کے مکان کی طرف چل پڑے جہاں ہم اپنی شادی کے بعد رہ رہے تھے۔ اس رات مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی اور میں ساری رات اپنے بھائیوں کے اس ظالمانہ سلوک کے بارے میں سوچتی رہی کہ کیسے خون کے رشتے دولت کی خاطر اتنے بے حس ہو جاتے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ جو کچھ ہوا اسے بھول کر ہمیں اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا عدالتوں کے چکر کاٹنے کے بجائے اپنی محنت اور لگن سے اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ ہمارے پاس جمع پونجی کے نام پر بہت تھوڑی سی رقم تھی جسے ہم نے کسی برے وقت کے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ اگلے دن میرے شوہر نے شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں اس علاقے میں گئے اور پرانی سی دکان دیکھی جس کی حالت بہت خستہ تھی۔ اس دکان میں جا بجا جالے لگے ہوئے تھے، فرش پر مٹی کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ ہم نے اسی وقت اس دکان کے مالک سے بات کی اور اپنا کچھ بچا ہوا پیسہ اسے پیشگی کرائے کے طور پر دے کر دکان کی چابیاں حاصل کر لی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر اس دکان کی صفائی شروع کر دی۔ ہم نے دیواروں سے جالے اتارے، فرش کو پانی سے دھویا، ٹوٹی الماریوں کو اپنے ہاتھوں سے درست کیا۔ یہ کام ہمارے لیے بالکل نیا اور تھکا دینے والا تھا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسی سخت مشقت نہیں کی تھی۔ لیکن ہمارے اندر کچھ کر گزرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ صفائی کے بعد ہم بازار گئے اور اپنی باقی ماندہ قلیل رقم سے کچھ روزمرہ استعمال کی ضروری سامان خرید کر لائے۔ ہم نے اس سامان کو دکان کے شیلفوں پر بہت کرینے سے سجایا۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی شروعات تھی، دکان میں سامان بھی بہت کم تھا، لیکن یہ ہماری محنت کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس دکان کو چلانے کا عزم کر لیا۔ ہم صبح سویرے اٹھ کر دکان پر جاتے، رات گئے تک وہاں بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کرتے۔ شروع کے دنوں میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس علاقے میں ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ ہماری دکان بھی بہت چھوٹی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ
سارا دن کوئی ایک گاہک بھی نہ آتا اور ہم مایوس ہو کر گھر واپس لوٹ آتے۔ لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم نے اپنے اخراجات کو کم سے کم کر دیا اور صرف انتہائی ضروری چیزوں پر ہی پیسہ خرچ کرتے تھے۔ ہم سادہ کھانا کھاتے، پیدل سفر کرتے تاکہ دکان کے لیے کچھ رقم بچائی جا سکے۔ میرے شوہر نے دکان کا سارا حساب کتاب اپنے ذمے لے لیا اور میں سامان کی ترتیب اور گاہکوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم ایمانداری اور سچائی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اپنے گاہکوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آنا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ لوگ ہماری دکان پر آنے لگے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اس مشکل ترین دور میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا، کبھی بھی ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی بڑی سفارش ہے، نہ کوئی بھاری سرمایہ، ہمارے پاس صرف ہماری محنت، سچائی اور ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ تھا۔ والد کی وراثت سے محروم ہونے کا دکھ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن اب ہم نے اس دکھ کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ ہم نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر مستقبل کی طرف دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چھوٹی سی دکان ہمارے لیے صرف ایک کاروبار نہیں تھا، بلکہ ہماری عزت نفس اور خودداری کی علامت تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے ہم نے اپنے بھائیوں کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم ان کی دولت کے بغیر بھی ایک باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس دکان کی چار دیواری میں ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی کامیابی کی ایک نئی بنیاد رکھی، اور یہیں سے ہماری ایک نئی زندگی اور جدوجہد شروع ہو گئی۔ دوسری طرف اس بڑی حویلی میں میرے چاروں بھائیوں کا تکبر اور غرور آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد جب انہوں نے ساری جائیداد اور کاروبار پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، ان کے رویوں میں ایک عجیب سا فرعونیت کا رنگ آ گیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے والد صاحب کے ان تمام پرانے اور وفادار ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا جو برسوں سے ہمارے خاندانی کاروبار کو ایمانداری سے چلا رہے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ پرانے لوگ جدید دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے اور ان کی وجہ سے کاروبار تیزی سے ترقی نہیں کر سکتا۔ ان کی جگہ انہوں نے اپنے خوش آمدی دوستوں اور نا تجربے کار لوگوں کو بھاری تنخواہوں پر بھرتی کر لی، جن کا مقصد صرف و صرف ان چاروں بھائیوں کی جھوٹی تعریفیں کرنا اور ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا تھا۔ میرے بھائیوں نے والد کے بنائے ہوئے تمام اصولوں کو فسودہ قرار دے کر رد کر دیا۔ والد صاحب ہمیشہ سچائی، وعدے کی پاسداری، گاہکوں کے ساتھ ایمانداری کو اپنے کاروبار کی بنیاد مانتے تھے، لیکن میرے بھائیوں نے زیادہ سے زیادہ اور جلدی منافع کمانے کے لالچ میں ان تمام اصولوں کو پس پشت ڈال دیا۔ انہوں نے مارکیٹ میں خام مال کی کوالٹی گرا دی اور کم معیار کا سامان تیار کر کے مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیا۔ میں تو انہیں اس 2 نمبری سے بہت فائدہ ہوا۔ ان کے بینک بیلنس میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ اس عارضی کامیابی نے ان کے دماغ مزید خراب کر دیے۔ انہوں نے کاروبار پر پوری توجہ دینے کے بجائے اپنی عیاشیوں اور فضول خرچیوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ مہنگی ترین گاڑیاں خریدنا، روزانہ رات کو حویلی میں بڑی بڑی پارٹیاں منعقد کرنا، غیر ملکی دوروں پر بے دریغ پیسہ بہانا ان کا معمول بن گیا۔
چاروں بھائیوں کے درمیان اس بات پر بھی خاموش مقابلہ شروع ہو گیا کہ کون زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، کون معاشرے میں زیادہ رتبہ دکھا سکتا ہے۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے کاروبار میں سے سرمایہ تیزی سے نکلنے لگا اور فیکٹریوں کے معاملات خراب ہونے لگے، چونکہ انہوں نے پرانے اور تجربہ کار لوگوں کو نکال دیا تھا۔ اس لیے اب کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں بر وقت مشورہ دے سکتا یا انہیں نقصان سے بچا سکتا۔ خام مال سپلائی کرنے والوں نے جب دیکھا کہ ان کا رویہ بدل گیا ہے، ان کی ادائیگیاں وقت پر نہیں ہو رہی، انہوں نے مال ادھار دینا بند کر دیا۔ مارکیٹ میں آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلنے لگی کہ والد صاحب کے بعد ان کے بیٹے کاروبار کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے۔ ان کی مصنوعات کا معیار بھی بہت گر چکا ہے۔ خریداروں نے ان کا سامان لینے سے انکار کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے فیکٹریوں کے گوداموں میں تیار مال کے ڈھیر لگ گئے، فروخت نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اس صورتحال نے ان کے درمیان اختلافات کو جنم دیا۔ بڑے بھائی نے سارا ملبہ چھوٹے بھائیوں پر ڈالنا شروع کر دیا اور چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چاروں بھائی جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے نکالنے پر متفق تھے، اب ایک دوسرے کے جانی دشمن بنتے جا رہے تھے۔ ہر کوئی دفتر میں بیٹھ کر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتا اور دوسرے کے فیصلوں کو منسوخ کر دیتا۔ اس کھینچا تانی اور اختیار کی جنگ میں فیکٹری کے مزدور اور ملازمین بھی پریشان ہو گئے۔ کام کاج مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ جب فیکٹریوں سے منافع آنا بند ہوا اور ان کے اللے تللے پورے نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے اپنی شاہانہ طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بینکوں سے بھاری قرضے لینا شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنی فیکٹریوں اور زمینوں کے کاغذات بینکوں میں گروی رکھوا دیے، کروڑوں روپے کا قرضہ منظور کروا لیا۔ یہ رقم انہوں نے کاروبار کو بہتر بنانے کے بجائے اپنے ذاتی عللوں تللوں پر اڑا دی۔ کچھ رقم انہوں نے شیئر مارکیٹ اور کچھ ایسے منصوبوں میں لگا دی جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور وہاں سے بھی انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے، لیکن ان کی انا اور جھوٹی شان و شوکت انہیں یہ تسلیم کرنے نہیں دے رہی تھی کہ وہ تباہی کے کنارے کھڑے ہیں۔ مارکیٹ میں ان کے چیک باؤنس ہونے لگے، لوگوں نے ان پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ جن لوگوں نے ان سے پیسے لینے تھے وہ روزانہ ان کے دفتروں اور حویلی کے چکر لگانے لگے۔ ان قرض خواہوں سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں نے دفتر جانا ہی چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو حویلی کے اندر محصور کر لیا۔ فیکٹریوں میں مزدوروں کو کئی ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، جس پر انہوں نے ہڑتال کر دی اور فیکٹریوں کی مشینیں بند ہو گئی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی کہ شہر کا سب سے بڑا اور معزز کاروباری خاندان اب دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ بینکوں نے جب دیکھا کہ ان کی قسطیں وقت پر ادا نہیں ہو رہی تو انہوں نے نوٹس بھیجنا شروع کر دیے۔ شروع میں میرے بھائیوں نے ان نوٹسز کو نظر انداز کیا، لیکن جب بینک کے اہلکار پولیس کے ساتھ ان کی فیکٹریوں کو سیل کرنے کے لیے پہنچ گئے تو ان کی آنکھیں کھلی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ بینکوں نے ان کی فیکٹریوں، گوداموں اور دفتروں پر اپنے تالے ڈال دیے۔ ان کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ مارکیٹ کے جن لوگوں کے پیسے انہوں نے دینے تھے، انہوں نے ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات درج کروا دیے۔ ان کی قیمتی گاڑیاں
جو وہ بڑے فخر سے سڑکوں پر دوڑاتے تھے، وہ بھی قرض خواہوں نے چھین لی۔ اب ان کے پاس صرف وہ حویلی بچی تھی جس پر انہیں بہت غرور تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ حویلی بھی ایک پرائیویٹ فنانس کمپنی کے پاس گروی رکھوا کر بہت بڑا قرضہ لیا ہوا تھا۔ جب فنانس کمپنی کو ان کے دیوالیہ ہونے کی خبر ملی، انہوں نے بھی اپنے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ چاروں بھائی اب ایک دوسرے کو اس بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے اور دن رات ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے۔ ان کے تمام دوست اور خوش آمدی جو ان کی دولت کی وجہ سے ان کے گرد جمع رہتے تھے، وہ سب انہیں چھوڑ کر غائب ہو چکے تھے۔ ان کے پاس اب عدالتوں کے چکر لگانے کے لیے وکیلوں کی فیسیں دینے کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ وہ اپنے گھر کا سامان بیچ کر روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کبھی جس دسترخوان پر درجنوں قسم کے کھانے سجے ہوتے تھے، اب وہاں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر تھی۔ ان کی بیویاں اور بچے جو کل تک شہزادوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، اب وہ بھی رشتہ داروں سے ادھار مانگ کر اپنا گزارا کر رہے تھے، لیکن رشتہ دار بھی ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ان سے پہلے ہی دور ہو چکے تھے، اس لیے کسی نے بھی ان کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ دن رات اس ذہنی دباؤ اور مسلسل ناکامیوں نے ان کی صحت کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ وہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے اور چیختے چلاتے رہتے۔ گھر کا ماحول ہر وقت میدان جنگ بنا رہتا۔ جن بھائیوں نے دولت کے نشے میں اپنے سگے خون کو دھتکار دیا تھا، اب وہ خود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ تقدیر کا پہیہ واقعی بڑی تیزی سے گھوم گیا تھا۔ وہ بھائی جنہوں نے مجھے صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ میں نے اپنا جائز حق مانگا تھا، آج وہ خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھے۔ ان کا وہ سارا روب و دبدبا، ان کی وہ ساری اکڑ اور غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ ان کے چہروں کی رونق غائب ہو چکی تھی اور وہ وقت سے پہلے بوڑھے اور بیمار نظر آنے لگے تھے۔ ایک دن ایسا آیا جب پرائیویٹ فنانس کمپنی کے لوگ عدالت کا حکم نامہ اور پولیس لے کر حویلی پہنچ گئے۔ انہوں نے میرے بھائیوں کو حویلی خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ میرے بھائیوں نے بہت منتیں کی، بہت گڑ گڑائے اور کچھ مہلت مانگی، لیکن ان کی کسی نے ایک نہ سنی۔ کمپنی کے لوگوں نے ان کا بچا کھچا سامان اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا اور حویلی کے بڑے دروازے کو اپنا تالا لگا دیا۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں سے انہوں نے کچھ عرصہ قبل مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، اور آج وہ خود اسی دروازے سے دھکے کھا کر سڑک پر آ گرے تھے۔ ان کے پاس اب سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، جیبوں میں 1 روپیہ نہیں تھا، پہننے کے لیے صرف وہی کپڑے تھے جو ان کے جسموں پر موجود تھے۔ وہ لوگ جنہیں مارکیٹ میں صاحب کہہ کر بلایا جاتا تھا، آج وہ سڑک کے کنارے بیٹھے اپنی بربادی کا ماتم کر رہے تھے۔ ان کی فیکٹریاں، ان کے بیلنس، ان کا نام، ان کی عزت، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ ان کے پاس نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی ہمدرد، اور نہ کوئی ایسا ٹھکانہ جہاں وہ رات گزار سکتے۔ وہ آسمان سے سیدھے زمین پر آ گرے تھے۔ ان کی حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ انہیں پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں صرف مایوسی اور خوف تھا۔ رات کا گہرا اور سیاہ اندھیرا ہر طرف پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ایک بھی ٹھکانہ نہیں بچا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی نرم و گداز مخمل کے بستروں پر
آرام کرتے تھے، جن کے اشاروں پر درجنوں نوکر دوڑے چلے آتے تھے، آج وہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ کی خاک چھاننے پر مجبور تھے۔ دن بھر کی بھوک اور شدید پیاس نے ان کا برا حال کر دیا تھا۔ ان کے حلق سوکھ چکے تھے، ٹانگوں میں چلنے کی مزید ہمت باقی نہیں رہی تھی، لیکن ان کی جیبوں میں ایک نوالا یا پانی کا ایک گھونٹ خریدنے کے لیے بھی کوئی معمولی سی رقم نہیں تھی۔ وہ کافی دیر تک شہر کی سنسان اور ویران سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہے، اور اس دوران ان کے ذہنوں میں وہ تمام دوست اور قریبی رشتہ دار آتے رہے جن پر انہوں نے اپنے عروج کے دنوں میں اپنی دولت پانی کی طرح بہائی تھی۔ ان چاروں نے باری باری ان تمام نام نہاد دوستوں کے دروازوں پر دستک دی، لیکن کسی نے انہیں پہچاننے سے بھی صاف انکار کر دیا، اور کسی نے اپنے پہرے داروں کے ذریعے انہیں دھکے دے کر اپنی دہلیز سے بھگا دیا۔ ان کی حالت بالکل لاوارث اور مانگنے والوں جیسی ہو چکی تھی، اور انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی اس کڑی اور تاریک آزمائش سے کیسے باہر نکلے۔ تھک ہار کر وہ ایک سڑک کے کنارے پتھروں پر بیٹھ گئے اور اپنی اندھیر نگری اور تباہ شدہ قسمت کو رونے لگے۔ اچانک ان میں سے سب سے بڑے بھائی کو میری یاد آئی۔ اس نے روتے ہوئے اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ اس ظالم دنیا میں اب اگر ہمارا کوئی اپنا خون ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری بہن ہے۔ یہ سن کر باقی تینوں بھائیوں نے بھی شدید ندامت اور شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے، کیونکہ انہیں وہ کالا دن بہت شدت سے یاد آ رہا تھا جب انہوں نے مجھے پاگل بالکل اسی طرح بے دردی سے دھکے دے کر ہماری خاندانی حویلی سے باہر نکال دیا تھا، اور میں ایک بھی فریاد نہیں سنی تھی۔ احساس جرم اور پچھتاوے نے ان کے قدموں کو زنجیروں کی طرح جکڑ لیا تھا، لیکن ان کی بے بسی اور آنے والے کل کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ حتمی فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے اپنے کیے گئے تمام ظلم و ستم کی معافی مانگ کر پناہ کی بھیک مانگیں گے۔ وہ رات کے اس پچھلے اور سرد پہر انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ میرے گھر کی طرف چل پڑے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس پرانے اور پسماندہ علاقے میں رہتی ہوں، جہاں ہم نے مشکل حالات میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی تھی۔ لیکن جب وہ اس علاقے کی جانی پہچانی گلیوں میں پہنچے تو انہیں یہ دیکھ کر شدید حیرت اور صدمہ ہوا کہ وہ خستہ حال چھوٹی سی دکان اب ایک بہت بڑے، شاندار اور پروقار مکان میں بدل چکی تھی۔ ہماری دن رات کی مسلسل محنت، سچائی اور ایمانداری نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں آج ہم ایک انتہائی پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بھائی اس شاندار گھر کے بڑے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ دروازے پر دستک دینے سے شدت سے کانپ رہے تھے۔ آخر کار کافی دیر کی ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اور میرے شوہر اس وقت تک جاگ رہے تھے اور اگلی صبح کے کچھ معاملات پر بات کر رہے تھے۔ جب میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرے سامنے کا دل خراش منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میری سانس حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ چاروں میرے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، جن کے قیمتی کپڑے اب جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر سڑکوں کی دھول جمی تھی اور ان کی بے نور آنکھوں میں شدید وحشت اور خوف کا سایہ تھا۔
مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھتے ہی وہ چاروں ایک دم دھاڑے مار مار کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے قدموں میں گر گئے اور میرے پاؤں سختی سے پکڑ کر مجھ سے اپنے ہر ظلم کی گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم مکمل طور پر برباد ہو چکے ہیں، ہمارا سب کچھ ہم سے چھن گیا ہے، ہم بالکل سڑک پر آ گئے ہیں۔ خدا کے لیے ہماری پچھلی تمام زیادتیوں کو بلا کر ہمیں آج رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، ورنہ ہم سڑکوں پر ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ ان کی یہ قابل رحم اور ذلت آمیز حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن میں نے ان پر کوئی طنز کرنے، ان کا مذاق اڑانے یا انہیں کوئی پرانی بات یاد دلانے کے بجائے انتہائی خاموشی اور سکون کے ساتھ پیچھے ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ میرے شوہر نے بھی ان سے کوئی سوال نہیں کیا، وہ بھی انتہائی پروکار انداز میں خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ وہ چاروں سہمے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے میرے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں اپنے ساتھ لے کر میں اپنے گھر کے انتہائی شاندار اور کشادہ ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں پر ایک ایک چیز بہت کرینے نفاست اور سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ اس بڑے سے ڈرائنگ روم میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ان چاروں بھائیوں کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ شاید میں انہیں صوفوں پر بٹھا کر کھانا کھلاؤں گی اور ان کی ڈھارس بندھاؤں گی، لیکن میں نے انہیں بیٹھنے کا کوئی اشارہ نہیں کیا، بلکہ میں چلتی ہوئی ڈرائنگ روم کے سامنے والی بڑی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اس دیوار پر لگی ایک بہت بڑی فریم شدہ چیز کی طرف اشارہ کیا۔ جب میرے چاروں بھائیوں کی نظر اس بڑے سے فریم پر پڑی تو انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوئی تحریر کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ اچانک ان کے رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اس لمحے ڈرائنگ روم میں اتنی خاموشی تھی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی ان کے دلوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ان چاروں کے چہروں کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور بے یقینی طاری تھی جسے انہوں نے کوئی بہت بھیانک خواب دیکھ لیا ہو۔ اس شاندار اور چمکدار لکڑی کے فریم کے اندر کوئی ڈراؤنی تصویر، کوئی خیالی خاکہ یا کسی قسم کا کوئی پراسرار نقش نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ اس کے اندر شیشے کے پیچھے وہ تمام اصل قانونی کاغذات، عدالتی دستاویزات اور جائیداد کی ملکیت کے وہ ثبوت جڑے ہوئے تھے جو ان کی زندگی کے سب سے بڑے اور تلخ حقیقت تھی۔ یہ کوئی عام کاغذات نہیں تھے، بلکہ یہ ان کے اس خاندانی حویلی، ان تمام فیکٹریوں، ان کے کارخانوں اور ان کے تمام قیمتی زمینوں کے مالکانہ حقوق کے کاغذات تھے، جن پر وہ کل تک تکبر اور غرور کیا کرتے تھے۔ فریم کے بالکل درمیان میں وہ عدالتی حکم نامہ اور بینک کی نیلامی کا وہ حتمی سرٹیفکیٹ موجود تھا جس پر ان کی بربادی کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی۔ ان کاغذات پر جا بجا بینکوں کے سرخ اور نیلی مہریں لگی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے حکومت کے ان مجاز افسران کے دستخط موجود تھے جنہوں نے ان کے دیوالیہ ہونے کے بعد ان کے تمام قانونی حکم جاری کیا تھا۔ ان چاروں بھائیوں کی پھٹی ہوئی آنکھیں اس تحریر کو پڑھ رہی تھیں جس پر واضح اور موٹے حروف میں ان تمام اثاثوں کی تفصیل لکھی تھی جنہیں انہوں نے اپنی عیاشیوں اور غلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھا کر بینکوں کے پاس گروی رکھوا دیا تھا۔ ہر کاغذ پر تاریخیں درج تھیں
اور وہ تمام رقوم لکھی ہوئی تھی جو انہوں نے مختلف بینکوں اور فنانس کمپنیوں سے قرض کے طور پر لی تھی۔ لیکن جس چیز نے ان کے ہوش اڑا دیے اور جس کی وجہ سے وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے، وہ ان کاغذات کے بالکل آخر میں لکھا ہوا خریدار کا نام تھا۔ ان سرکاری دستاویزات پر یہ واضح طور پر درج تھا کہ بینک کی اس کھلی نیلامی میں جس شخص نے سب سے زیادہ بولی لگا کر ان کی یہ تمام جائیداد، ان کی فیکٹریاں اور ان کی وہ خاندانی حویلی خریدی، وہ کوئی نامعلوم سرمایہ کار نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ قانونی طور پر میرے شوہر کے نام منتقل ہو چکا ہے۔ اس فریم میں لگے ہر ایک اسٹامپ پیپر پر خریدار کی جگہ میرے شوہر کا نام، ان کا شناختی کارڈ نمبر اور ہمارے اس گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا، جسے پڑھتے ہی میرے چاروں بھائیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے ذہنوں میں وہ لمحہ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گھومنے لگا جب انہوں نے اپنے ہی غرور میں اندھے ہو کر ہم پر حویلی کے دروازے بند کیے تھے۔ آج وہی دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ انہیں اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بڑے بھائی کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں ڈرائنگ روم کے قیمتی قالین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ دوسرا بھائی جس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے نکالا تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے صدمے سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ تیسرا اور چوتھا بھائی بت بنے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر ایسی وحشت طاری تھی جیسے انہوں نے اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہو۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں مل کر ان کاغذات کو دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں اپنی بینائی پر یقین نہ آ رہا ہو۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ان کی بھوک اور تھکاوٹ ان کے ذہنوں سے کھیل رہی ہے اور وہ کوئی وہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تحریر کوئی دھوکہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی ٹھوس اور اٹل حقیقت تھی جس نے ان کے تمام غرور کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے بالکل پیچھے کھڑی ان کی اس بے بسی اور ذلت کو انتہائی سکون اور خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں کوئی انتقام کی آگ نہیں تھی، لیکن قدرت کے اس مکمل انصاف پر مجھے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر تک ان کی اس حالت کو دیکھتی رہی، پھر میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ میری آواز سنتے ہی وہ چاروں چونک اٹھے اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب انہوں نے مجھے اس حویلی سے بے دخل کیا تھا، مجھے باپ کی وراثت سے 1 روپیہ بھی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس رات میں نے روتے ہوئے اپنے خدا کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیا تھا۔ میں نے انہیں وہ رات یاد دلائی جب انہوں نے مجھے اور میرے شوہر کو بے دردی سے حویلی کے بھاری دروازے سے باہر دھکیل دیا تھا اور سرد رات میں ہمیں سڑک پر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم نے اس رات کسی سے بھیک نہیں مانگی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، بلکہ ہم نے اپنی اس چھوٹی سی دکان سے جس محنت، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا، اس میں خدا نے اتنی برکت ڈالی کہ ہماری وہ چھوٹی سی دکان کچھ ہی سالوں میں ایک بہت بڑی تجارتی کمپنی میں تبدیل ہو گئی۔ ہم نے دن رات ایک کر کے اپنا خون پسینہ بہا کر
ایک ایک پیسہ جوڑا اور اپنے کاروبار کو پورے ملک میں پھیلا دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح جب وہ ریشمی بستروں پر سوتے تھے ہم راتوں کو جاگ کر اپنے سامان کی گنتی کرتے تھے۔ جب وہ غیر ملکی دوروں پر لاکھوں روپے اڑاتے تھے ہم ایک ایک پیسہ جوڑ کر مارکیٹ میں اپنا نام بنا رہے تھے۔ قدرت کا یہ نظام کتنا حیرت انگیز ہے۔ جس دولت کو تم نے میرا حق مار کر سمیٹا تھا آج وہی دولت میرے قدموں کی دھول بن چکی ہے اور تم اس دولت کے بوجھ تلے دب کر خاک ہو چکے ہو۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ جب وہ اپنی جھوٹی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے بینکوں سے کروڑوں روپے کے قرض لے رہے تھے ہم اس وقت بھی سادگی سے زندگی گزار رہے تھے اور اپنے سرمائے کو محنت سے بڑھا رہے تھے۔ ہم نے کبھی اپنے اخلاق کو نہیں گرایا، کبھی کسی گاہک کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، جبکہ دوسری طرف ان کی بدنیتی، ان کے تکبر اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کا چلتا ہوا کاروبار تباہی کے کنارے جا لگا۔ ان کے مزدور ہڑتالوں پر چلے گئے، ان کے گاہکوں نے ان کا مال لینا چھوڑ دیا، ان کا سارا سرمایہ ان کی فضول خرچیوں اور عیاشیوں کی نظر ہو گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں چاہتی تو اس وقت ان کے سامنے آ کر اپنی کامیابی کا اعلان کر سکتی تھی، لیکن میں نے صبر کیا اور وقت کا انتظار کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو عمارت ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر کھڑی کی جائے وہ ایک نہ ایک دن ضرور گرتی ہے، اور آج وہ عمارت ان کے اپنے قدموں میں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ میرے الفاظ ان کے دلوں پر نشتر کی طرح لگ رہے تھے، ان کے سر مزید جھکتے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں، وہ اپنے کیے پر شدت سے پچھتا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس بہن کو انہوں نے بے یارو مددگار سڑک پر پھینک دیا تھا ایک دن وہی بہن ان کی تمام جائیداد کی مالکہ بن جائے گی۔ میرے شوہر نے بھی اپنی خاموشی توڑی اور انتہائی سنجیدہ اور باروب لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ یہ نہ سمجھیں ہم نے یہ سب کچھ ان سے کوئی ذاتی بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، بلکہ یہ قدرت کا وہ قانون ہے جو ہر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ میرے شوہر نے اپنی پوری تفصیل سے بتایا کہ جب ان کا کاروبار مکمل طور پر ڈوب گیا، بینکوں نے ان کی تمام جائیداد کو کرک کر کے نیلام کرنے کا اشتہار اخبارات میں دیا تو شہر کے کئی بڑے سرمایہ کار اس حویلی کو خرید کر اسے گرا کر وہاں ایک شاپنگ مال بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ والد صاحب کی نشانی تھی۔ ہم کسی صورت ان کی محنت کو مٹی میں ملتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اپنی کمپنی کا سارا منافع اپنے تمام اثاثے داؤ پر لگا دیے تاکہ والد صاحب کی عزت کو نیلام ہونے سے بچایا جا سکے۔ تم نے تو ان کے نام کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم نے ان کے پرانے ملازمین کی آہیں لی، غریبوں کا حق مارا، جس کی بددعا تمہیں اس انجام تک لے آئی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے اس نیلامی میں حصہ لیا اور اپنی تمام جمع پونجی لگا کر وہ ساری جائیداد قانونی طور پر خرید لی۔ انہوں نے بینکوں کے تمام قرضے اپنے پاس سے ادا کیے، فیکٹریوں کے مزدوروں کی رکی ہوئی تمام تنخواہیں اپنے کھاتے سے جاری کی تاکہ والد صاحب کا نام مارکیٹ میں خراب نہ ہو۔ میرے شوہر نے ان چاروں بھائیوں کو بتایا کہ آج وہ چاروں قانونی طور پر بالکل بے گھر اور کنگال ہیں، اور جس حویلی سے انہوں نے ہمیں دھکے دے کر نکالا تھا آج ہم اس حویلی کے اصل اور قانونی مالک ہیں، اور وہ چاروں ہماری مرضی اور ہماری اجازت کے بغیر اس حویلی کے ایک کمرے میں بھی قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ سنتے ہی وہ چاروں روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے میرے شوہر کے قدموں سے لپٹ گئے اور ان سے رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہیں، ان کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔
انہوں نے التجا کی کہ وہ انہیں سڑک پر نہ مرنے دیں، ان کی بیویوں اور بچوں پر رحم کھا لیں جو اس وقت بھوک اور پیاس سے سڑکوں پر رول رہے تھے۔ بڑے بھائی نے روتے ہوئے میرے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا، میری بہن مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ دولت کے نشے نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور میں بھول گیا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میں نے ان کی اس دولت، ذلت امیز اور قابل رحم حالت کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ میں ان کی طرح ظالم اور بے حس نہیں بن سکتی۔ میں نے انہیں اپنے قدموں سے پیچھے ہٹایا اور کہا، میں انہیں پناہ ضرور دوں گی، انہیں سڑک پر بھوکا نہیں مرنے دوں گی، لیکن اب وہ اس حویلی کے مالک بن کر نہیں بلکہ ہمارے محتاج اور ہمارے زیر سایہ ایک عام سی زندگی گزاریں گے۔ میں نے ان پر واضح کر دیا کہ انہیں حویلی کے شاندار کمروں میں نہیں بلکہ اسی حویلی کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوکر خانوں میں رہنا ہوگا جہاں کبھی ہمارے ملازم رہا کرتے تھے۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھی کہ جب وہ صبح فیکٹری کے گیٹ پر پہنچیں گے تو انہیں کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا، بلکہ انہیں مزدوروں کی لائن میں لگ کر اپنی حاضری لگوانی ہوگی۔ انہیں وہی نیلے رنگ کا مزدوروں والا لباس پہننا ہوگا جو وہ اپنے دور میں غریبوں کو پہنا کر ان پر روب جھاڑتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی مشین خراب ہوئی یا انہوں نے کام میں کوئی سستی دکھائی، انہیں وہی سزا و جرمانہ برداشت کرنا ہوگا جو ایک عام مزدور کا مقدر ہوتا ہے۔ انہیں ہماری فیکٹریوں میں عام مزدوروں کی طرح صبح سویرے پہنچنا ہوگا، سارا دن مشینوں پر سخت مشقت کرنی ہوگی۔ انہیں صرف اتنی اجرت ملے گی جتنی ایک عام مزدور کو ملتی ہے۔ اس اجرت سے انہیں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہوگا، اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہوگا تاکہ انہیں یہ احساس ہو سکے کہ محنت کی کمائی کیا ہوتی ہے، 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے کتنا پسینہ بہانا پڑتا ہے، کسی کا جائز حق مارنے کا کتنا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے روتے ہوئے میرے اس فیصلے کو سر جھکا کر قبول کر لیا۔ اس طرح تکبر اور ہوس کا وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا جس کی شروعات انہوں نے میرے حق پر ڈاکہ ڈال کر کی تھی۔ قدرت کا اپنا پہیہ پورا چکر کاٹ چکا تھا۔ سچائی، محنت اور صبر کی وہ عظیم الشان جیت ہو چکی تھی جس نے ظلم اور لالچ کو ہمیشہ کے لیے ان کے اپنے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا تھا، اور یہی وہ عبرتناک انجام تھا جو ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، جس سے فرار ہونا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تکبر، غرور اور کسی کا حق مارنے کا انجام ہمیشہ انتہائی بھیانک اور تباہ کن ہوتا ہے۔ قدرت کا اپنا ایک انصاف کا نظام موجود ہے جو بے آواز ضرور ہے لیکن انتہائی سخت اور اٹل ہے۔ جب انسان دنیاوی دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنے خون کے رشتوں کو بالکل فراموش کر دیتا ہے اور جائز حقوق پر کھلم کھلا ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ دراصل اپنی بربادی کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھ رہا ہوتا ہے۔ باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ شریعت اور قانون دونوں نے واضح طور پر مقرر کیا ہے، اور جو لوگ بہنوں کے اس حق کو غصب کرتے ہیں وہ کبھی بھی حقیقی کامیابی اور دلی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ ان چاروں بھائیوں نے اپنی سگی بہن کو بے یار و مددگار سڑک پر چھوڑ کر یہ سمجھا تھا کہ انہوں نے ساری دولت سمیٹ لی ہے اور اب وہ ہمیشہ اسی طرح راج کریں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ مظلوم کی آہ سیدھی آسمان تک جاتی ہے، اور جب مظلوم اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر ظالم کے بچنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہتا۔ لالچ اور ہوس انسان کی عقل پر ایسا گہرا پردہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط کی پہچان مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ان چاروں بھائیوں کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اپنی جھوٹی شان و شوکت اور عارضی عیاشیوں کی خاطر اپنا سارا خاندانی وقار اور چلتا ہوا کاروبار مٹی میں ملا دیا۔ اس کے برعکس اگر انسان کے پاس سچائی، ایمانداری اور سخت محنت کا سچا جذبہ ہو تو وہ صفر سے بھی شروعات کر کے کامیابی اور عروج کی بلندیوں تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ بہن اور اس کے شوہر نے مشکل ترین حالات میں بھی
صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، بلکہ انہوں نے اپنی دن رات کی محنت اور سچی لگن سے اپنی تقدیر خود لکھی۔ خدا ہمیشہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اور مشکل وقت میں بھی سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ عروج اور زوال صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے پل میں تخت پر بٹھا دے اور جسے چاہے تخت سے سیدھا زمین پر گرا دے۔ انسان کو کبھی بھی عارضی دولت اور طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت بدلتے ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی۔ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ ایک دن خود اسی گڑھے میں گرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر اپنے قریبی رشتوں اور بیٹیوں کا حق نہایت خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ انسان قدرت کی سخت پکڑ اور عبرتناک انجام سے ہمیشہ محفوظ رہ کر ایک پرسکون زندگی گزار سکے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔